دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوہ دیار عشق کے ساتھ آپ کا میزبان سید عبدالرحمن شرازی حاضر خدمت ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، آج کا ہمارا پروگرام یکم ذی الحج، آپ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں جمعرات کی شب 11 سے 12، ہر جمعرات کو آپ یہ دیکھتے ہیں۔ آج کی ہماری شب کو بہت زیادہ نسبت حاصل ہے۔ آج کی پہلی شب کو نسبت حاصل ہے جو سب سے خوبصورت نسبت، جسے میں کہنا چاہوں گا کہ آج کی شب جو گزر گئی ہے شب، لیکن آج کا دن جو ہمیں حاصل ہوا وہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا آپ کا اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام علیہا کا شادی کا دن بھی تھا، خوشی کا دن تھا۔ آج اس حوالے سے بھی اس پروگرام میں بات کی جائے گی۔ آج کا دن کیونکہ ذی الحج کا مہینہ جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے، اس کے اندر حج اکبر اس دفعہ انشاءاللہ تمام حاجیوں کو نصیب ہوگا انشاءاللہ، اس کی بھی اس پروگرام کے اندر گفتگو کی جائے گی۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بھی ہے، اور 2 دن پہلے ایک امام تقی علیہ السلام آپ کی شہادت بھی گزری ہے، اس حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے۔ لیکن اپنی بزم کا آغاز ہم تلاوت کلام رحمان سے کریں گے۔ اس سے قبل میں تینوں جتنے بھی میں نے آپ کے سامنے آج کے موضوعات رکھے ہیں اس حوالے سے پہلا شعر امام تقی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کروں گا کہ غنچۂ مصطفیٰ تو ہمیشہ آباد ہے، غنچۂ مصطفیٰ تو ہمیشہ آباد ہے، اس کی بنا میں خون جناب سجاد ہے، ممکن نہیں کسی سے کہ نقصان کر سکے، ممکن نہیں تقیت ہے، پہرے پہ جو موجود تقی الجواد ہے۔ اور دوسرا مصرع شعر جو میں غلام طاہر حسین صاحب کا لکھا ہوا پیش کروں گا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر پیش کرتا ہوں کہ ہر نبی ہی صاحب تکریم ہے، ہر نبی ہی صاحب تکریم ہے، اس کی یہ آسان تفہیم ہے، اس کی یہ آسان سی تفہیم ہے دلیل پیار مابین الرسول، ہے دلیل پیار مابین الرسول، دین احمد ہی دین ابراہیم ہے، دین احمد ہی دین ابراہیم ہے۔ اور جو خوبصورت ترین موضوع جو کل عشاقان علی المرتضیٰ اور جو سیدہ پاک اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کی بارگاہ کے اندر جو کل شادی کا دن گزرا ہے، آج کا دن، اس حوالے سے کیا خوبصورت لکھا ہے کہ زور بازو علی پہ تھا بھروسہ رسول، زور بازو علی پہ تھا بھروسہ رسول، دین احمد کی اعانت بھی علی کو دے دی، زور بازو علی پہ تھا بھروسہ رسول، دین احمد کی اعانت بھی علی کو دے دی، کتنا حیدر پہ بھروسہ ہے نبی کو دیکھو، کتنا حیدر پہ بھروسہ ہے نبی کو دیکھو، فاطمہ جیسی امانت بھی علی کو دے دی، کتنا حیدر پہ بھروسہ ہے نبی کو دیکھو کہ فاطمہ جیسی امانت بھی علی کو دے دی۔ ناظرین محترم، آج کے یہ تینوں موضوعات جو ہیں وہ بہت ہی خوبصورت موضوعات ہیں جو آپ کی بارگاہ کے اندر انشاءاللہ ہم چند لمحات کے بعد پیش کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے ہم اپنی بزم کا آغاز جو ہے وہ تلاوت کلام رحمان سے اس بزم کا آغاز کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے قبلہ نصر من اللہ شاہ صاحب قاسمین۔ السلام علیکم شاہ جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کافی عرصے کے بعد شاہ جی آپ کا جو وہ ردم ہے نا ہر ٹرانسمیشن کے حوالے سے آواز کی ڈبلنگ کا، وہ آج ماشاءاللہ کافی خوبصورت ترین اور احسن طریقے سے، کیونکہ آج ہمارے پروگرام کو نسبتیں بھی 3 ہے نا، تو وہ پھر اس لیے جو آواز ہے وہ بھی آپ کی اس کے اندر مدم ہو گئی ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ اب ہم گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے آج چاہیں گے کہ آیات بینات سے اس بزم کا آغاز کیا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، سبحان اللہ،
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. سبحان اللہ سبحان اللہ. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان اللہ. ولم يكن له كفوا أحد. سبحان اللہ. صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ متاثر طریقے سے آیات بینات کی تلاوت فرما رہے تھے غلام طاہر عزیز صاحب، سید رسول اللہ شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہم العالیہ. میں آپ کی تلاوت کے دوران بہت خوبصورت آواز کے حامل ثنا خان اللہ رب العزت نے بے پناہ صلاحیتوں سے نواز رکھا ہے. محمد وقار قادری صاحب تشریف لے کے آئے ہیں اور سفتر علی حیدری صاحب تشریف لے کے. میں آپ دونوں احباب کو خوش آمدید پیش کرتا ہوں. السلام علیکم وقار بھائی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ جی اللہ کے احسان، آپ کی دعائیں. آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ رب العالمین. آپ کے ساتھ ساتھ صفدر علی حیدری صاحب بھی تشریف لے. السلام علیکم صفدر بھائی. صفدر بھی آپ آواز سن رہے ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. صفدر بھی کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ حضور، آپ سننا خیریت سے ٹھیک ٹھاک؟ جی دعائیں آپ کی الحمدللہ. میں چاہوں گا گفتگو کا آغاز کیونکہ تلاوت کلام الرحمن سے ہو چکا ہے، تو میں چاہوں گا کہ وقار قادری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بزم کا آغاز کریں، اس کے بعد ہم گفتگو پہ جانے پڑتے ہیں. جی آواز جو ہے وہ بالکل بھی نہیں سمجھ لگی آپ نے کیا فرمایا. میں چاہ رہا تھا کہ آپ نعت رسول مقبول کا نذرانہ پیش کیجیے گا. جی جی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سبحان اللہ سبحان. کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی آئی تھنک نیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا وقار بھائی کا. صفدر بھائی میں چاہوں گا آپ نعت رسول مقبول کا نذرانہ پیش کیجیے گا تاکہ ہم بزم کا باقاعدہ آغاز اللہ رب العزت پاک کلام کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے کر سکیں. صفدر بھیا. سبحان اللہ. اچھا میں چاہوں گا اگر آپ دونوں احباب اکٹھے ہیں تو آپ لوگ تاکہ ایک ہی فریم میں آ جائیں تاکہ سبحان اللہ. صفدر بھائی کیمرہ جی جی باللہ آپ اکٹھے بیٹھ جائیں دونوں. وقار بھائی کو اپنے ساتھ بلا لیں. جی شادی وقار بھائی کو اپنے ساتھ بٹھا لیں کیونکہ وقار بھائی کے سگنل یہاں سے ڈراپ ہو چکے ہیں. جی جی شادی کیا فرما رہے ہیں؟ آواز تھوڑی سی کٹ رہی ہے شادی.
شاہ جی آپ ذرا گفتگو کیجیے گا. صفدر بھائی، شاہ جی فرما رہے ہیں کہ وقار بھائی کو اپنے ساتھ بٹھا لیجئے کیونکہ وہ یہاں سے ڈراپ ہو چکے ہیں. اگر آپ دونوں اکٹھے ہیں تو ساتھ بیٹھ جائیں. چلیں آگے آگے. جی جی کنٹینیو کیجیے گا وقار بھائی. کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی. آپ دونوں کو میری آواز پہنچ رہی ہے؟ جی جی شادی کی آواز آ رہی ہے آپ کی. آپ نعت رسول مقبول پیش کیجیے گا. جی شادی. جی جی صفدر بھائی نعت رسول مقبول پیش کیجیے گا آپ. جی بسم اللہ. صفدر بھائی صلی اللہ علیہ یا سبحان اللہ. رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ جیو وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. ایک بڑا خوبصورت کلام پیش کرتا ہوں میں. الحاظ سید منظور الپناہی شاہ صاحب کو پڑھا ہوا یہ کلام، اس کے چند اشعار. بسم اللہ. تیرے دیار کے احسان بھولتے ہی نہیں جیو تیرے دیار کے احسان بھولتے ہی نہیں واہ. عنایتوں کے وہ سامان بھولتے ہی نہیں واہ. عنایتوں کے وہ سامان بھولتے ہی نہیں جیو تیرے دیار کے وہ جانیاں واہ. جیو برو بہرا در برو سامو
بھولتے ہی نہیں جیو بہت اچھے. وہ در و روزامو دربان بھولتے ہی سبحان اللہ جی، ماشاء اللہ بہت خوبصورت انداز کے اندر صفدر علی قادری صاحب اب یہ نعت پیش کر رہے تھے. بھولتے ہی نہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں بہت معذرت خواہ ہوں تمامی احباب سے جن کو نیٹ ورک پرابلم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. میں بلا تاخیر کیونکہ وقت کافی تیزی سے گزر رہا ہے قبلہ شاہ جی کی جانب بڑھتے ہیں. میں تمامی احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اگر وقار بھائی اور صفدر بھائی آواز کو سن رہے ہیں تو میں دونوں احباب سے گزارش کروں گا کہ اگر اکٹھے کہیں بیٹھے ہیں تو کائنڈلی آپ دونوں احباب ایک فریم کے اندر آ جائیں. اس کے اندر کوئی مبالغہ آ رہی نہیں ہے کہ آپ نے علیحدہ علیحدہ آنا ہے. تو آپ کی دونوں آوازیں خوبصورت اگر اکٹھے بھی پہنچ جائیں گی تو ہمارے لیے باعث صد احترام ہوگا. میں چاہوں گا کہ شاہ جی کی جانب بڑھتے ہوئے آج کی تینوں موضوعات کی چند جتنے بھی سوالات ہم نے پیش کرنے ہیں شاہ جی کی بارگاہ کے اندر وہ پیش کرتے ہیں. لیکن پہلے میں اپنے ویورز کا تعارف کراتا چلوں. ہمیں جوائن کیا ہے فیضان قادری صاحب نے، ہمیں جوائن کیا، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی. بزم دیارش کے اندر اسد چودھری صاحب دیکھ رہے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اسامہ عنایت صاحب ہیں جی، آپ کو بھی بزم دیارش کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی رفقا ہمیں دیکھ رہے ہیں، منیب مانو ہیں، مہک فاطمہ ہیں، محسن حسن ہیں، حارث داؤد صاحب ہیں، اور علی حسن صاحب ہیں، ظاہر شاہ صاحب ہیں، سیدہ کلثوم ہیں، اور دیگر جتنے رفقا ہمیں دیکھ رہے ہیں تمام احباب کو بزم دیارش کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. شاہ جی آپ کو میری آواز غالباً ٹھیک آ رہی ہوگی کیونکہ نیٹ ورک بھی پہچان چکا ہے کہ انہوں نے تو ملنا ہی ملنا ہے. تو جو نئے آتے ہیں ان کی طرف سے میں تمام احباب کی طرف سے معذرت چاہتا ہوں. شاہ جی میں چاہوں گا بلا تاخیر بزم کا آغاز کرتے ہیں. اگر آپ ترنم کی صورت میں کچھ پیش کرنا چاہیں تو پہلے اپنی حاضری اس میں پیش کر کے اس کے بعد ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. لی خمسۃ نطفی بہا ہر الوباء الخاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ ما بعدهم من نسلهم قد جاءنی من قبلهم العابد الباکر الجافر الکاظمہ ثم الرضا ثم التقی ثم النقی ثم عسکری ثم مہدی ہادیا حضرت امام الآخرہ. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن ثنا کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اور کچھ بھی کہنے سے قبل آپ کو، ہمارے ثنا خان بھائیوں کو، تمام دیکھنے والے ناظرین کو روئے زمین کی سب سے خوبصورت ترین جوڑی سبحان اللہ سیدہ طیبہ طاہرہ فقیہہ عالمہ محدثہ منورہ معمبرہ ام ابیہا سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا اور فاتح خیبر شکن آبروئے پنجتن علمدار قافلائے محافظین ختم نبوت پسرے سرکار ابو طالب لخت جگر سیدہ فاطمہ بنت اسد ویر مصطفیٰ پیر دو جہاں مولائے کائنات آقائے شش جہات
حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، سبحان اللہ، دونوں ہستیوں، دونوں مقدسات کی مبارک ترین شادی کے لمحات کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ چونکہ گزارش یہ ہے بالکل آغاز میں کہ ہمارے پاس آج جو ہیں وہ 3 موضوعات ہیں، اور ہم نے جس ایک موضوع پہ فوکس کرنا ہے وہ جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی ذات اقدس ہے۔ پھر ہم نے حضرت امام تقی اور سیدہ زہرا پاک اور حضرت سرکار علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں بھی حاضری پیش کرنی ہے۔ ناظرین محترم، تینوں جو شخصیات ہیں یہ تینوں ہی وہ شخصیات ہیں جو نسبت رسول کی وجہ سے معظم و مکرم و اعلیٰ و عرفہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں اس بارے میں گفتگو کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح شاہ صاحب کے توسل سے وسیلہ سے اس پروگرام کی برکات سے جو اللہ رب العزت مجھے کچھ اشعار عطا فرماتے ہیں، جو حضور کا صدقہ مجھے کچھ عطا ہوتا ہے، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں کچھ اشعار آپ کے سامنے، اور پھر انشاءاللہ اس پر گفتگو۔ شاہ جی سماعت فرمائیے گا کہ جد سرکار خلیل اللہ ہیں، جد سرکار خلیل اللہ ہیں، کیا ہی سرکار خلیل اللہ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جد سبحان سرکار اللہ، خلیل اللہ ہیں، کیا ہی سرکار خلیل اللہ ہیں، اور نسل اطہر میں محمد مانگے، نسل اطہر میں محمد مانگے، کیا طلبگار خلیل اللہ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا طلبگار خلیل اللہ ہیں، اور جس کی اولاد میں آقا آئے، جس کی اولاد میں آقا آئے، پھر اونچے سردار خلیل اللہ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اونچے سردار خلیل اللہ ہیں، اور تمام اجداد رسول کی توصیف سے ایک شعر میں سماعت کیجئے کہ کتنی پاکیزہ ہے جد سرور، سبحان اللہ، کتنی پاکیزہ ہے جد سرور، ایک معیار خلیل اللہ ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک معیار خلیل اللہ ہیں۔ اور شعر سنیے، ایک پورا تاریخ کا واقعہ انشاءاللہ آپ کے روبرو رکھتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد کہ سن کے تسبیح لٹایا سب کچھ، سن کے تسبیح لٹایا سب کچھ، یوں رضاکار خلیل اللہ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یوں رضاکار خلیل اللہ ہیں، اور دین احمد ہے انہی سے موسوم، سبحان اللہ، دین احمد ہے انہی سے موسوم، خوب کردار خلیل اللہ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، خوب کردار خلیل اللہ ہیں۔ اور قبلہ شعر دیکھیے گا آخری دو کے، میں تشہد میں نہ کیوں بھیجوں درود، میں تشہد میں نہ کیوں بھیجوں درود، میں تشہد میں نہ کیوں بھیجوں درود، یار کے یار خلیل اللہ ہیں۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، یار کے یار خلیل اللہ ہیں۔ اور آخری شعر کہ کربلا اس کی ہی تشریح ہے حزین، کربلا اس کی ہی تشریح ہے عظیم، کربلا اس کی ہی تشریح ہے حزین، جس کی ایک تار خلیل اللہ ہے، جس کی ایک تار خلیل اللہ ہے۔ قبلہ شاہ جی حضور، گزارش کچھ اس طرح ہے، جو ہم نے اشعار کہے، میں ہمیشہ کوشش کی اس بات کی کہ جب بھی اشعار کہے جائیں تو ان کے پیچھے روایات کا سہارا موجود ہو، تاکہ جہاں ہمارے ناظرین اشعار سن سکیں وہیں ان تک جو ہے کچھ وہ علم جو ہے وہ بھی پہنچے۔ تو ہم اپنے اشعار کے ذریعے بالکل آغاز سے پہلے شعر کی تشریح سے ہم شروع کرتے ہیں
کہ جد سرکار خلیل اللہ ہیں، کیا ہی سرکار خلیل اللہ ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے اپنی ذریت میں خود مانگا، خود طلب کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب میں قبلہ یہاں پہ اس جملے سے پہلے حضرت ابراہیم کا نام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے پوری زندگی ایک نام سنا حضرت ابراہیم کا، حضرت ابراہیم، حضرت ابراہیم، حضرت ابراہیم۔ میں آج آپ کے سامنے، کیونکہ میں نے ہمیشہ ہی کوئی ایک نئی عجوبہ بات کرنی ہوتی ہے ناظرین کے لیے، میں یہاں پہ بھی ایک جو ہے وہ ایک نئی جوہت آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علی نبینا کا اسم گرامی ابرام تھا۔ اچھا، حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا کا اسم گرامی ابرام تھا، پھر کثرت اولاد کی وجہ سے آپ کا نام ابرہام ہو گیا۔ صحیح، آپ کا نام پہلے ابرام تھا، پھر ابراہم ہو گیا۔ اب یہ جو ابراہم کا لفظ ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی یہ بنتا ہے، اس کے دو لفظ ہیں، ایک ہے آپ کے پاس اب اور ایک ہے راہام۔ اب کا معنی ہوتا ہے باپ اور راہام کا معنی ہوتا ہے کثرت جماعت والا، زیادہ اولاد والا۔ اب حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا کے نام کا مطلب یہ بنا کثیر اولاد والے، کثیر جماعت والے۔ پھر سرکار ابراہیم علی نبینا کی ذات اقدس وہ ذات اقدس ہے کہ جن کے ساتھ ہزاروں انبیاء کا سلسلہ ملتا ہے، 1 2 4 5 نہیں، ہزاروں انبیاء کا نام ملتا ہے۔ یہ لفظ عبرانی زبان کے نام کے ساتھ ساتھ سریانی زبان کا بھی لفظ ہے۔ یہاں پہ لفظ ابراہم پڑھا جاتا ہے۔ ابراہم کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا باپ۔ صحیح، تو ہم نے حضرت ابراہیم کے نام اقدس سے دو چیزیں جو ہے وہ آج سیکھ لیں کہ ایک تو آپ کا نام ابراہم اس لیے آیا کہ آپ کثیر جماعت والے تھے، آپ کی اولاد بہت کثیر تھی، پھر آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے تھے۔ اور کیوں اللہ یہاں پہ میں ایک بڑے مزے کا ایک پہلو جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ سرکار ابراہیم علی نبینا نے جب بیت اللہ شریف کو تعمیر کرنا شروع کیا اور بیت اللہ شریف کو تعمیر کرنے کے بعد جب اس کی اجرت اللہ رب العزت سے مانگی تو اس وقت دعا کیا فرمائی؟ فرمایا اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت مقبول فرما، قبول فرما، تو سب کی سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب ہم دونوں کو مسلم بنا، ہماری نسل سے ایسی قوم اٹھا جو تیری فرما بردار ہو۔ اللہ اکبر، ہماری نسل سے ایسی قوم اٹھا جو تیری فرما بردار ہو۔ اب یہاں تک میں آیت پاک کے ترجمے کو روک رہا ہوں۔ پھر کہا کہ اے مالک، یہ ایک اور جگہ کا یہ روایت حدیث پاک کہ اے میرے مالک ہماری ذریت میں سے، میری ذریت میں سے آخری نبی کو مبعوث فرما۔ سبحان میں اللہ، یہاں پہ قبلہ شاہ جی ایک جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں ناظرین کے سامنے۔ کعبۃ اللہ وہ مبارک چیز ہے کہ جس کو دیکھنے سے انسان کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کعبے کی تعمیر میں معصوم عن الخطا شامل ہیں، ایک نہیں 2۔ واہ، سبحان اللہ، کعبے کی بہت اچھے، تعمیر میں معصوم عن الخطا ہیں،
ایک نہیں دو، پھر دو نہیں، ان کے ساتھ جبریل بھی شامل ہے، میکائیل بھی شامل ہے، اسرافیل بھی شامل ہے، اللہ فرشتے ساتھ ہیں آپ کے۔ سبحان میں اللہ ناظرین کے سامنے ایک چیز رکھنا چاہتا ہوں کہ ابراہیم خلیل اللہ مبارک ترین جگہ کعبے کی اجرت میں جس کو مانگے اس کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، کعبے کی اجرت میں اجرت میں، بہت معصوم بڑی بات، عن الخطا افضل الانبیاء کو مانگے، یہ دعائے خلیل ہے، یہ دعائے خلیل ہے۔ اور افضل الانبیاء معصوم عن الخطا، اللہ کی بارگاہ سے جس محفوظ عن الخطا کو اپنی ذریت چلانے کے لیے مانگے اسے زہرا کہتے ہیں۔ جیو جیو، واہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ٹھیک ہو گیا قبلہ؟ یہاں تک یہ ذریت ابراہیم ہے۔ یہ ناظرین میں پھر سے عرض کروں کہ مبارک ترین جگہ، ایسی جگہ کہ جس کو صرف دیکھنے سے انسان کے سارے گناہ ختم ہو جائیں، اس کی اجرت میں دو معصوم عن الخطا جس کو اپنی ذریت میں مانگے اس کو امام الانبیاء کہتے ہیں، اور جس کو امام الانبیاء معصوم عن الخطا اللہ کی بارگاہ سے اپنی ذریت کے چلانے کے لیے مانگے اسے زہرا کہتے ہیں۔ واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، ٹھیک ہو گیا قبلہ؟ یہ ایک تو یہ ہے جد سرکار، یہ ہے جد سرکار خلیل اللہ ہے۔ کیا ہی سرکار خلیل، کیا سرکاری، کیا مقام، کیا عہدہ، کیا منصب، کیا جاہ و جلال، کیا کمال، کیا حسن، کیا حسن کی تابانیاں، کیا چہرے کی خوبیاں، کیا اوصاف کا پیراہن، کیسا کہ میرے آقا خود فرمائے میرے صحابہ میں نے تمہارے سامنے ابراہیم خلیل اللہ، میں نے تمہارے سامنے تمام انبیاء کے نقشے بیان کیے ہیں، حلیے بیان کیے ہیں۔ صحابہ نے کہا حضور آپ نے جناب ابراہیم کا حلیہ نہیں بیان کیا۔ حضور نے فرمایا صحابہ اس لیے نہیں بیان کیا کہ باقی انبیاء کے حلیے تم کو سنائے ہیں، تمہارے سامنے محمد مصطفیٰ بیٹھے ہیں، جس نے ابراہیم کا حلیہ دیکھنا ہے مجھ محمد مصطفیٰ کو دیکھ لیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہاں پھر میں قبلہ دوسرا ایک اور جملہ ساتھ ایڈ کرتا چلوں تاکہ یہ جو ہمارے دو تین موضوعات ہیں یہ اکٹھے ملتے چلے جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جن کے وجود اقدس سے وجود ابراہیم ظاہر ہو اس کو رسول اللہ کہتے ہیں، لیکن سیدہ عائشہ پاک فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ کے بعد ان کی اہل بیت اطہار میں سے، ان کی اولاد میں سے حضور کے مشابہ چلنے پھرنے بیٹھنے اٹھنے دیکھنے بھالنے میں سیدہ زہرا سے زیادہ مشابہ اور کوئی نہیں دیکھا۔ تو میں یہاں ایک جملہ کہتا چلوں کہ جس کو شباہت خلیل اللہ دیکھنی ہو وہ ضیاء مصطفیٰ کا نظارہ لے، سبحان اور اللہ، جس کو ضیاء مصطفیٰ کی تجلی دیکھنی ہو وہ سیدہ زہرا کی بارگاہ میں حاضری پیش کرے۔ واہ 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 واہ، واہ واہ، جیو شاہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ شاہ جی کیا ٹھیک ہو بات گیا ہے۔ قبلہ؟ اب اس سے آگے چلیے، اب اس سے آگے چلیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے ساتھ اس قدر زیادہ پیار تھا، اس قدر زیادہ انس تھا، اس قدر زیادہ محبت تھی کہ آپ نے اپنے شہزادے کا نام، اپنے بیٹے کا نام بھی ابراہیم رکھا۔ سبحان اللہ، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک
شخص آیا، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں اس نے آ کے کہا کہ یا خیر البریہ، اے مخلوق میں سب سے بہتر. یہ اب ذرا ربط دیکھیے گا میرے آقا کا اپنے جد امجد کے ساتھ. افضل الانبیاء ہونے کے باوجود، سب سے اعلیٰ منصب پہ فائز ہونے کے باوجود، میرے آقا اپنے اکابر، اپنے اسلاف کی تعظیم کا حسن بتا رہے ہیں کہ لوگوں میں محمد اپنے اکابر کی تعظیم ایسے کرتا ہوں، تم بھی اپنے اکابر کی تعظیم ایسے کرنا. سبحان اللہ. اب اس شخص نے کوئی غلط بات نہیں کی، اس نے بالکل بجا کہا، سچ کہا، یا خیر البریہ، میرے آقا سے زیادہ مخلوق میں کون بہتر ہے. میرے حضور نے فرمایا اے عربی کہنے والے، یہ نام تو میرے دادا ابراہیم کا ہے. یہ محبت کا دائرہ ہے. فرمایا اے عربی یہ تو میرے دادا ابراہیم کا ہے نام، تو مجھے اس نام سے نہ پکار، بلکہ اس نام سے تو میں محمد اپنے دادا کو پکارا کرتا ہوں. پھر قبلہ یہاں پہ میں ایک مختصر ترین عرض کرتا چلوں. سرکار سیدنا ابراہیم علی نبینا کی شان اقدس میں اور کیا کہیے کہ جن کے قدمین شریفین کے نشان کی سمت میں آج بھی ساری دنیا سجدے کر کے اللہ کو راضی کرتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات. مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے امام صاحب جماعت کرواتے ہیں نا. کوئی بندہ پوچھے جا کے امام کعبہ سے کہ ارے محترم آپ تو اسماء گرامی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چومنے پہ بھی اعتراض فرماتے ہیں، حضور کی بارگاہ اقدس میں روزہ اقدس کی زمین کو چومنے سے بھی منع فرماتے ہیں، آپ تو اس بارگاہ میں سر تو دور کی بات آنکھیں بھی نہیں جھکانے دیتے. لیکن دیکھیے میرے مالک نے کیسا نظام قائم کیا کہ ارے تو مصطفیٰ سے روک رہا ہے، میں تجھے مصطفیٰ کے دادے کے قدموں کی جگہ پہ تیرے سر لگواؤں گا. واہ 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 واہ، کیا بات، کیا بات. اب قیامت آ سکتی ہے، دنیا 2 سے 4 سے 8 سے 16 ہو سکتی ہے، مگر مقام ابراہیم سے امام کعبہ کا سر نہیں اٹھ سکتا. بے شک بے شک. میں نے ابراہیم کی سمت میں اشاروں کو سجدے کرنے پڑیں گے اور دنیا کو گواہی دینی پڑے گی کہ دیکھو مصطفیٰ کی اجداد کی طہارت کا عالم یہ ہے کہ جس نے اللہ کو منانا ہو ابراہیم کے قدموں میں سجدہ کرنا پڑے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات. مصطفیٰ کریم کی ذات تو کجا سے کجا. اور پھر دیکھیے قبلہ حضرت ابراہیم علی نبینا کی فضیلت، آپ کے 2 شہزادے حضرت اسماعیل علی نبینا اور حضرت اسحاق. حضرت اسحاق دیکھیے میرے اللہ رب العزت کی تقسیم دیکھیے کیا خوبصورت ہے. جب حضرت ابراہیم علی نبینا نے اپنی ذریت میں نبی آخر الزمان کو مانگا، طلب کیا، تو میرے اللہ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو 2 پیغمبر عطا کیے، 2 بیٹے عطا کیے، اور دونوں ہی جو ہیں وہ پیغمبر ہوئے. حضرت اسماعیل علی نبینا اور حضرت اسحاق علی نبینا. حضرت اسحاق کی اولاد پاک میں سے تمام کے تمام انبیاء چلے جو بنی اسرائیل کے انبیاء تھے، سبحان اللہ. حضرت اسحاق کی اولاد میں سے. لیکن چونکہ حضرت ابراہیم کے ساتھ اس وقت حضرت اسماعیل موجود تھے جب یہ اس کی تعمیر ہو رہی تھی کعبہ کی، تو اللہ رب العزت نے ذریت محمدی کو بھی پشت اسماعیل میں رکھ دیا اور کہا کہ اے ابراہیم اب تو نے یہ دعا مانگی ہے، میں اسحاق کی نسل سے انبیاء چلاؤں گا، لیکن اسماعیل کی نسل سے اب ایک ہی نبی آئے گا جو آخر الزمان نبی ہوگا، اب اور کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، تاکہ اس فیضان میں بھی کوئی اور جو ہے شریک نہ ہو سکے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت اسحاق علی نبینا کی تمام ذریت میں سے آگے انبیاء چلتے رہے اور حضرت اسماعیل کی ذریت میں سے اولیاء چلتے رہے، اور یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے رہے. اور بالآخر حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام اور حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا،
آپ کی سبحان اللہ. آپ کے کاشانہ اقدس میں آخر الزمان نبی حضرت محمد مجتبی احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نزول اقدس ہوا، آپ کی آمد ہوئی. صلی اللہ. ہم نے ایک شعر اس میں مزید پڑھا تھا، میں یہاں پہ آپ کو محبت کا ایک اسلوب بھی دکھاتا ہوں کہ نصرت فتح علی خان نے ایک قوالی گائی تھی کہ تسبیح دے ہر ہر دانے تے میں یار دا ورد پکاندی رواں. تو گزارش یہ ہے کہ اب یہاں دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا کے پاس بہت زیادہ کثیر ریوڑ تھا. تاریخ میں آتا ہے کہ آپ کے ریوڑ کی تعداد 40,000 بکریوں پہ مشتمل تھی. صحیح. اور اس ریوڑ کی رکھوالی کے لیے 4,000 کتے بھی ساتھ موجود تھے. اتنا بڑا ریوڑ تھا. سبحان اللہ. حضرت جبرائیل امین نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ عرض پیش کی کہ میرے مالک، ہر وقت ہم ملائکہ میں حضرت ابراہیم کا تذکرہ سنتے ہیں کہ وہ آپ کے خلیل ہیں، وہ آپ کے دوست ہیں. میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ دوست تو دوست کے نام پہ سب کچھ لٹا دیتا ہے، تو کیا یہ واقعی آپ کا ایسا دوست ہے کہ جو آپ کے نام پہ سب کچھ لٹا دے؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس سے اجازت لے کر حضرت جبریل امین ایک انسان کی شکل میں وہاں اترے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے. زمین پر اترتے ہی آپ نے بلند آواز سے تسبیح کرنا شروع کی. سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت. یہ تسبیح بلند کرنا شروع کی. حضرت ابراہیم علیہ نبینا نے جیسے ہی یہ تسبیح مبارک سنی، آپ کو وجد طاری ہو گیا. آپ نے تلاش کرنا شروع کیا. آپ نے فرمایا، او سنانے والے، میرے سامنے آ کے میرے محبوب کا نام لے. اللہ. میرے سامنے آ کے میرے آقا و مولا کی تسبیح میرے سامنے بیان کر. میرے سامنے بیٹھ کے حضرت جبرائیل سامنے تشریف لیں. کہا، ابراہیم، میں تجھے دوبارہ یہ تسبیح سناؤں تو صحیح، لیکن اب تسبیح سنانے کا عوض لگے گا. واہ 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 واہ. حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میں عوض دینے کو تیار ہوں. آدھا ریوڑ ایک دفعہ تسبیح سننے کے لیے تجھے دے دوں گا. دیکھیے، یہ ہوتی ہے عاشق کی معشوق کے لیے تڑپ کے صرف نام سننے کے لیے اپنا سب کچھ لٹانے پہ تیار ہو. ہم مجاز کی محبتیں سنتے ہیں، آئیے آج حقیقت کی محبت بھی سنیے. حضرت ابراہیم نے کہا آدھا ریوڑ تیرا. انہوں نے پڑھا. آپ نے فرمایا پھر پڑھ. اس نے کہا، ابراہیم آدھا ریوڑ تو دے دیا. آپ فرمایا باقی آدھا ریوڑ بھی دوں گا. پھر میرے محبوب کا تذکرہ سنا. دوسری مرتبہ جب سنا تو حضرت ابراہیم علیہ نبی نے فرمایا، اے پڑھنے والے پھر پڑھ. انہوں نے کہا، اب کیا دے گا؟ فرمایا، تجھے ریوڑ کی رکھوالی کے لیے کتے بھی تو چاہیے ہوں گے، یہ جتنے کتے ہیں یہ بھی ساتھ دے دوں گا. پھر پڑھ. پھر پڑھا. شاہ جی غور کیجئے گا، حضرت ابراہیم علیہ نبی نے فرمایا، اوہ پھر پڑھ. اس نے کہا، ابراہیم اب تو تیرے پاس کچھ نہیں بچا، ریوڑ بھی لے لیا ہے، ریوڑ کے محافظ بھی لے لیے ہیں. آپ کا جملہ سنیے. آپ نے فرمایا، ارے نادان، پڑھ، پھر سے پڑھ. تو بار بار پڑھتا چلا جا. تجھے ریوڑ چرانے کے لیے ایک بندہ بھی تو درکار ہوگا. تو مجھے تسبیح سناتا جا، میں تیرے ریوڑ کی رکھوالی کرتا چلا جاؤں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، واہ واہ واہ، کیا بات، کیا بات. یہ تو ابراہیم علیہ نبی نا ہے. آئیے میں آپ کو یہاں پہ شاہ جی ضمناً ایک دوسرا واقعہ حضرت امیر خسرو کے مرید صادق، حضرت نظام الدین اولیاء کے مرید صادق حضرت امیر خسرو کا واقعہ سنا.
حضرت خواجہ نظام پاک کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، اس نے کہا حضور میری بیٹیوں کی شادی ہے، مجھے کچھ عنایت فرمایا۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جا، آج پورے دن میں لنگر میں جو خدمت آئے گی وہ ساری تیری۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، بیٹھ گیا پاس۔ یہ دیکھیے گا یہ حقیقی محبت ہے، میں صرف اس کے تتبع میں سنا رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں۔ حضرت خواجہ نظام پاک کے پاس وہ بندہ بیٹھ گیا، پورا دن گزر گیا، کوئی بندہ خدمت کے لیے آیا ہی نہیں۔ اس نے کہا لے، میں نے تو سنا تھا نظام پاک کا لنگر بڑا چلتا ہے، آج تو بندہ ہی کوئی نہیں آیا۔ صبح ہوئی، حضرت خواجہ نظام پاک نے فرمایا ارے جا رہے ہو؟ اس نے کہا حضور مجھے تو کچھ ملا ہی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا جاتے جاتے یہ میرے جوتے ساتھ لے جاؤ۔ اس نے کہا ارے پہلے ایک مذاق کے پورا دن ضائع کیا، اب دوسرا مذاق کے جوتے عنایت فرما رہے ہیں۔ اس نے کیا کہ اس کو کیا پتا تھا یہ کس نظام کے جوتے ہیں، کہ جس نظام کے ہاتھ میں اللہ کی قدرت کا نظام موجود ہے۔ اس نے جوتے ساتھ لیے، جنگل کی طرف رخ کیا، اس نے بے ادبی کا مظاہرہ کیا، جوتے سر کے نیچے رکھے اور سو گئے۔ اسی جنگل میں سے امیر خسرو کا قافلہ گزر رہا تھا۔ آپ کے اوپر رقص کی ایک کیفیت طاری ہوگی۔ آپ نے قافلے والوں کو کہا رکو، خوشبوئے شیخ می آید، خوشبوئے شیخ می آید۔ فرمایا لوگوں مجھے اپنے پیر کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے اپنے محبوب کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے اپنے یار کی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ چلتے چلتے اس انسان کے پاس پہنچے، فرمایا بتا تیرے پاس میرے محبوب کی کون سی نشانی موجود ہے؟ اگر نشانی نہیں موجود تو مجھے یہ بتا تو میرے یار سے مل کے تو نہیں آیا، اور تو میرے یار کو دیکھ کر تو نہیں آیا؟ اس نے کہا تیرے یار کون سے؟ اس نے کہا حضرت نظام الدین اولیاء۔ اس نے کہا انہی کے پاس گیا تھا، دیکھ کر تیرے محبوب نے میرے ساتھ کیسا مذاق کیا۔ پر میں کیا کیا؟ نے کہا پہلے تو دن ضائع کیا، پھر آتے ہوئے جوتیاں دی۔ آپ نے فرمایا ظالم وہ نالین وہ پاپوش مجھے دے دے۔ اس نے کہا پاپوش تجھے دے دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا دے گا کیا؟ آپ کے پاس 70 اونٹ تھے، تجارت کے 70 اونٹ۔ آپ نے فرمایا میرے پیر کے، میرے محبوب کے، میرے شیخ کے نالین خسرو کو دے، میرا سارا مال لے جا، 7 خادمین کی لے جا۔ سلسلہ قادریہ کے ہمارے بزرگ حضور سیدی پیر سید سردار علی شاہ صاحب بخاری نے یہاں پہ فرمایا، آپ نے ایک شعر لکھا، آپ نے فرمایا میرے یار دے قدماں دی خاک کوئی منگ ویکھے، نالین نہیں، نالین کے ساتھ لگی ہوئی پٹی۔ فرمایا میرے یار دے قدماں دی خاک کوئی منگ ویکھے تے بخشے دوویں جہان تے پھر بھی لگ دی ہے کس مینوں۔ آپ نے فرمایا تجھے کیا پتا محبوب کس چیز کا نام ہے، تو بس نام لیتا رہ، ابراہیم تیری بکریوں کا چرواہا بنا رہے۔ اور پھر دیکھیے قبلہ، یہاں پہ میں اگلی بات کرتا چلوں کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا کی ذات اقدس وہ ذات اقدس ہے۔ سب سے پہلے پوری زندگی میں جس نبی کے، جس شخص کے بال مبارک سفید ہوئے وہ ذات اقدس حضرت ابراہیم کی ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دونوں کی شباہت بہت زیادہ ملتی تھی، بے تحاشا۔ لوگ حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم کہہ دیتے تھے، حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل کہہ دیتے تھے۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب، میرے دوست، میرے پیارے خلیل اللہ، یہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میرے خلیل کو کوئی ذبیح کہہ دے۔ فرمایا ذبیح اللہ ضرور ہے حضرت اسماعیل، لیکن تو میرا خلیل ہے، تجھے تو کوئی ذبیح نہ کہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان میں پہچان کے لیے سب سے پہلی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا کے جو گیسو مبارک تھے، جو بال مبارک تھے، ان میں جو ہے یہ چاندی شریف جو ہے یہ اتارا، اور پھر تاکہ پہچان رہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل میں۔ اور پھر قبلہ یہ جو تمام مسلمانوں کے ہاں ایک ہے ختنہ، یہ جب اولاد پیدا ہوتی ہے تو اس کا جب ختنہ کیا جاتا ہے، یہ بھی جو اس کی ابتدا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا کی اولاد پاک سے، اس سے پہلے یہ بھی معاملہ موجود نہیں تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا نے یہ دعا مانگی کہ میری ذریت میں سے جو ہے وہ ایسی قوم آئے جو
اللہ رب العزت کی حمد و تعریف کرے، ان کی فرما بردار رہے، تو اللہ رب العزت نے بھی ان سے عہد کیا کہ جو بندہ تیری ذریت میں سے ہوگا اس کے ختنے ہوں گے، تاکہ اس کی پہچان رہے کہ یہ ابراہیم کی جو ہے وہ امت، اس کی دین کے جو ہے وہ تتبع میں ہے۔ اور پھر دیکھیے سرکار دو عالم وسلم کا پیار اس قدر زیادہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا کے ساتھ کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا کے نام اقدس پہ حضور نے اپنے دین متین کا نام رکھا، دین محمدی نہیں فرمایا، فرمایا میرا دین دین ابراہیمی ہے۔ پھر تشہد میں جہاں درود پاک کی باری آئی تو اس کو بھی درود ابراہیمی قرار دیا، اور پھر اس کو سب سے افضل درود کہا کیونکہ اس میں حضور کی دادا جان کا نام موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر بالآخر 175 برس میں 175 ایئرز کے بعد حضرت ابراہیم علیہ نبینا کا وصال مبارک ہوا، اور آپ کا مزار مقدس جو ہے وہ بیت المقدس شریف کے بالکل قریب ایک مقام موجود ہے جس کو آج بھی مقام خلیل کہتے ہیں، وہاں پر آپ کا مزار اقدس موجود ہے۔ اور میں اپنی گفتگو کا اختتام صرف یہاں پہ کرتا چلوں، ناظرین کے سامنے رکھتا چلوں کہ یہ ذریت ابراہیم کا مقام ہے کہ جب ذریت ابراہیم میں نبوت کے مختتم آئے، اختتام کرنے والے آئے، تو پھر ولایت کی ابتدا بھی ذریت ابراہیم سے ہوئی، امامت کی ابتدا بھی ذریت ابراہیم سے ہوئی۔ اور پھر یاد رکھیے کہ یہ جو عقد مبارک ہے سرکار سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدہ زہرا پاک کا، یہ جتنی اولاد ہے آگے، یہ جو رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اقدس ہے۔ یہاں پہ ایک صرف نقطہ میں عرض کرتا چلوں ناظرین کے سامنے آج کے دن کی مناسبت سے کہ سرکار علی المرتضیٰ کے کم و بیش 18 صاحبزادے تھے، لیکن سرکار علی المرتضیٰ کی ساری اولاد جو ہے وہ اولاد رسول نہیں۔ ہمارے بہت سارے دوست احباب جو علوی ہیں، جو حضرت عباس علمدار یا حضرت محمد بن حنفیہ کی اولاد میں سے ہیں، وہ اپنے نام کے ساتھ سید لکھتے ہیں۔ جو ہاشمی یا قریشی ہیں وہ بھی اپنے نام کے ساتھ سید لکھتے ہیں۔ میری ہاتھ باندھ کر تمام احباب سے گزارش ہے کہ آپ ہاشمی اور قریشی ضرور ہیں، آپ کا مقام اپنی جگہ پہ، آپ علوی ضرور ہیں، علی کا بیٹا ہونا کوئی کم فضیلت والی بات نہیں ہے، لیکن نبی کا بیٹا ہونا یہ سب سے افضل ترین بات ہے۔ علی کی اولاد ہونا کوئی کم درجہ نہیں ہے، لیکن نبی کی اولاد ہونا یہ افضل ترین درجہ ہے۔ یاد رکھیے گا دو چیزیں، جس طرح عوام الناس کے بہت سارے اکابر کا یہ ماننا ہے، افضلیت کے معیار میں مختلف درجات ہیں۔ بعض حضرات نے شیخین کریمین کو افضل البشر مانا، اہل بیت اطہار کے نفوس اور بعض صحابہ نے سرکار علی المرتضیٰ کو افضل البشر مانا حضور کے بعد، سیدہ عائشہ پاک نے اور بعض ائمہ نے سیدہ زہرا پاک کو افضل البشر مانا۔ اس میں تو اختلاف آیا، لیکن اس میں اختلاف نہیں ہے کہ سب صحابہ کی اولادوں میں سے سب سے افضل ترین اولاد سیدہ زہرا پاک کی اولاد ہے۔ صحیح۔ یہ جو لفظ سید ہے یہ حضور کی اولاد کے ساتھ مشتق ہے، یہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لہذا وہ تمام افراد جو فاطمی نہیں ہیں وہ خون رسول کے احیاء کے لیے اپنے آپ کو اس سے دستبردار فرمائیں اور اپنے نام کے ساتھ سید نہ لکھا کریں، کیونکہ یہ ذریت سیدہ زہرا پاک ہے، ذریت آل رسول کا یہ ایک مقام ہے کہ ان کے نام کے ساتھ لفظ سید کا جو سابقہ ہے وہ لگتا ہے۔ اور آخر میں پھر سے ناظرین کے سامنے اتنی ہی بات رکھتا چلوں گا کہ ہم ہر لحظہ ہر وقت ہم جناب ابراہیم کی عظمت بھی بیان کر رہے ہیں نا آج، تو اس وجہ سے وہ میرے آقا کے جد اعلیٰ ہیں، ان کو بھی جو نبوت ملی ہے وہ میرے آقا کے صدقے سے ملی ہے، ان کو بھی جو شانیں ملی ہیں میرے آقا کے صدقے سے ملی ہے۔ تمام صحابہ، تمام اہل بیت اطہار، تمام تابعین، تبع تابعین، اولیاء صالحین، تمام کی عزت و اکرام کی وجہ میرے آقا کریم مکرم کی ذات اقدس ہے۔ اور
تا قیامت اور بعد از قیامت بھی اکرام اور تکریم کی وجہ صرف اور صرف میرے آقا کریم کی ذات اقدس ہی رہے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پاکیزہ ترین دن، خوشیوں اور مسرتوں والے دن، ہمیں بھی خوشیوں اور مسرتیں عطا فرمائے۔ تمام ہمارے دیکھنے والے ناظرین، ہمارے بھائی جو یہاں موجود ہیں، آج قبلہ شاہ جی کے توسط سے میں نے صفدر بھائی کی آواز سنی۔ اتنی دفعہ ملنے کے باوجود ہم نے ہمیشہ صفدر بھائی کو صرف اشکبار دیکھا ہے، آج ہم نے پہلی مرتبہ ان کو صاحب گفتار ہوتے بھی دیکھا ہے۔ تو یہ بھی میں چاہوں گا سے ہے۔ وہی کلام جو سٹارٹ کیا تھا انہوں نے جب ان کا نیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، اسی کلام کو، کیونکہ اس وقت کیفیت کے لمحات تھے لیکن کچھ نیٹ ورک پرابلم کی وجہ سے ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے، انشاءاللہ اسی کو بس کنٹینیو آخری کرتے ہیں۔ ایک جو جملہ ہے کہ پھر سے ناظرین کے سامنے کہوں گا کہ خدارا فرقہ بندیت کو پہ لعنت بھیجتے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ کریم کو اپنا مرکز بنائیے، اور جو بارگاہ مصطفیٰ کے ساتھ جڑ جائے اس کو اپنی محبتوں کا مرکز بنائیے۔ اللہ رب العزت آپ کو، ہمیں، ہم سب کو، تمام دیکھنے والوں کو عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ آمین۔ ماشاء اللہ شاہ جی، بہت خوبصورت اور آسان انداز کے اندر یقین جانیے کہ ایک بھی لمحہ ایسا نہیں آیا، اور کیونکہ وقت جو تھا بالکل اینڈنگ پوائنٹ کی طرف ہے، اور صفدر بھائی بھی، وقار بھائی بھی بہت زیادہ میں گفتگو تھے، ایک بھی لمحہ ایسا نہیں آیا کہ میں آپ کو روک کے اپنی گفتگو کر سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ آپ کے لہن میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور آپ کو درازیوں میں بالخیر عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان ہمیں کافی ویورز نے بھی جوائن کیا، اور ویورز کا ذکر کرنا میں اپنے لیے ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ انہیں کی بدولت جو ہے آج اس پلیٹ فارم سے ہمیں دیکھا جا رہا ہے۔ پہلے تو میں اپنے تمام ویورز سے گزارش کروں گا کہ میرے آفیشیل پیج سید عبدالرحمن شرازی فیس بک کے اوپر آپ کی پیج پروگرام سماعت کر رہے ہیں، جو بھی عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اسے لازمی شیئر کریں تاکہ یہ پیغام محبت، پیار عشق جو ہے وہ اپنے تمام عشاقان مصطفیٰ تک پہنچ سکے۔ اور اگر آپ لوگ اسے نہیں دیکھ سکتے تو فیس بک پر تو ملے گا ہی، یوٹیوب کے اوپر ہمارے آفیشیل چینل سید عبدالرحمن شرازی کے اوپر آج رات کو انشاءاللہ یہ اپلوڈ بھی ہو جائے گا، وہاں سے بھی آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، آپ جیسے کہ اسکرین کے اوپر بھی دیکھ ہوں گے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ہماری، تاکہ جتنی بھی لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ دوران گفتگو شاہ صاحب کی گفتگو کے درمیان ہمیں بہت خوبصورت شخصیات نے، ربانی فلیکس والے ہیں ناروال سے اویس اشرف صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، محمد علی بھائی ہیں، مجاہد علی ہیں، افضال ملک۔ میں جلدی سے نام لوں گا کیونکہ اب ایک کا نام لے لیا پھر سب کا ضروری ہے، تو میں چاہوں گا کہ تمام احباب جن کا رہ بھی جائے، جو میری نظروں سے اوجھل رہے، میں تمام سے معذرت چاہتا ہوں۔ افضال ملک صاحب ہیں، ارسلان قادری، سید دانش علی شرازی ہیں، حافظ نعمان صاحب ہیں، سیدہ شرازی ہیں، فرحان احمد ہیں، اسد حیدری، عثمان مبارک ہیں، حاجی افتخار احمد صاحب ہیں، افتخار ہاشمی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، میاں عمران صاحب اجمیری گرافکس والے جی آپ کی محبتوں کو سلامت رکھیے۔ آج یہ گلدستہ جو 4 بندوں کا آپ کے سامنے ہے، ان کے اندر بھی تعلق کا ایک گہرا ربط جو قائم کیا ہے وہ میاں عمران صاحب کا ہے، اور جو آپ روزانہ بلکہ ویکلی جو ڈیزائن دیکھتے ہیں، جو بیک گراؤنڈز دیکھتے ہیں، ہمارے پروگرام کا سیٹ اپ دیکھتے ہیں، اس کے اندر میاں عمران صاحب کی کافی کاوشیں ہیں، بلکہ انہی کی بدولت آج الحمدللہ یہ پروگرام رواں دواں ہے۔ محمد وقاص صاحب ہیں، وقاص حمید صاحب، جاوید احمد قادری صاحب ہیں، سید احسن علی شاہ صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، حافظ عاشق صاحب مدینہ پاک سے ہمیں دیکھنے جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی حافظ عاشق صاحب آپ کا میں نے سلام دیکھ کے ساتھ ہی مدینہ پاک سے ہمارا سلام بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے گا۔ سید محمد جنید شرازی صاحب ہمیں انگلینڈ سے سماعت کر رہے ہیں جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حافظ سعید صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، سرفراز کلاتھ ہاؤس والے ہیں۔ آج تو عشاقان مصطفیٰ بہت زیادہ تعداد کے اندر اس پروگرام کے اندر شامل ہوتے گئے، میں تمام آپ کو خوش آمدید۔ شعیب رضا عرفانی صاحب ہیں، زشو بابا آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، شاہ زیب حسین قادری صاحب آپ کو خوش آمدید، حافظ عاشق، حفیظ سیام اور حمزہ رنداوت صاحب ہیں، اسد حیدری صاحب ہیں، طارق شہزاد صاحب ہیں، احسان حیدری ہیں، جنید ہاشمی ہیں، انعام الحق چشتی صاحب ہیں اور وقاص مدنی صاحب ہیں۔ اس سے زیادہ اگر میرے سے کوئی رہ گیا تو تمامی احباب سے معذرت چاہتا ہوں۔ یہ بھی سبق ہوتا ہے شاہ جی ایک، ویسے سب کا نام لینا۔ ابو بکر مغل صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، کاشف راجہ بھائی آپ کو خوش آمدید۔ کیونکہ وقت کم ہے میں چاہوں گا کہ وہی کلام جو آپ دونوں نے سٹارٹ پر شروع کیے تھے، کیونکہ میری تو خواہش تھی کہ 2 کلام پڑھے جائیں، لیکن دونوں نے ہی بہت ہی خوبصورت کلاموں سے اپنی حاضری کا آغاز کیا، تو انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو ایک دن پھر آپ دونوں کے ساتھ اس پروگرام کے اندر حاضر ہوں گے۔ لیکن میں چاہوں گا آج پھر اختتام کے اوپر بھی حاضری بھی اسی کلام سے ہوئی ہے، تو اختتام بھی میں چاہوں گا اسی کلام سے۔ وقار بھائی آپ بھی
اسی کلام کو پڑھ کر اپنی حاضری کا اختتام کیجیے گا، کیونکہ بہت خوبصورت کلام تھا، تو میں چاہوں گا اسی سے اگر آپ کا نیٹ ورک ساتھ دے، کیونکہ اکثر جب اس طرح کے کام شروع کرنے لگتے ہیں تو ساتھ ہی نیٹ ورک آڑے آ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد میں صفدر بھائی آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ نے جو کلام جس انگ کے اندر شروع کیا تھا اسی انگ کے اندر آپ نے اس کلام کو پڑھنا ہے۔ احسان حیدری صاحب جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ نے دعاؤں کی درخواست لکھا ہے جی، آخر میں قبلہ شاہ صاحب دعا فرمائیں گے، انشاءاللہ آپ کے لیے بھی ضرور دعا کریں گے۔ جی وقار بھائی۔ کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی میرے آقا نے عزت بچا لی، پردیسیاں میری مجھ سے لے کر کالی کملی میں اپنے چھپا لیں، وہ عطا کرنے والے اور ہم بھی نہیں ٹلنے والے، وہ عطا پہ عطا کرنے والے اور ہم بھی نہیں ٹلنے والے، جیسی چوکھٹ ہے ویسے بیکاری، جیسے داتا ہے ویسے سوالی، میں گدا ہوں مگر کس کے در کا، وہ جو سلطان کونو مکان ہے، میں گدا ہوں مگر کس کے در کا، وہ جو سلطان کونو مکان ہے، یہ غلامی بڑی مستند ہے، میرے سر پہ ہے تاج بلالی، پردیسیاں میری مجھ سے لے کر کالی کملی میں اپنے چھپا لیں۔ اور شاہ جی آخری شعر، میں مدینے سے کیا آ گیا ہوں، زندگی جیسے بجھ سی گئی ہے، میں مدینے سے کیا آ گیا ہوں، زندگی جیسے بجھ سی گئی ہے، گھر کے اندر فضا سونی سونی
گھر کے باہر سما خالی خالی، کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچا لی، وہ عطا پر عطا کرنے والے، پردیسیاں میری مجھ کر کالی کملی میں اپنے چھپا لی۔ سبحان اللہ، بہت اچھے، بہت میں چاہوں گا خوبصورت۔ صفدر بھائی یہیں سے کنٹینیو کیجیے گا۔ جی قبلہ، میں جس طرح آپ نے فرمایا کہ وہ کلام میں انشاءاللہ ضرور پیش کروں گا۔ صرف قبلہ میری خوش قسمتی ہے، آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے ہم جیسے ناچیز بندوں کو یاد کیا۔ تو دو سیدزادوں کی مجلس میں صرف دو شعر پڑھنے کی قبلہ ایک کلام کا ایک شعر پڑھنے کو دل کر رہا ہے، اور اختتام اسی پہ ہی ہوگا، اسی کی آخری شعر۔ دل میں اتر حرف سے بکار بھی اپنی آڈیو بند کر دیجیے گا۔ دل میں اترتے حرف سے مجھ کو ملا پتا تیرا، معجزہ حسن صوت کا، زمزمے صدا تیرا، دل میں اترتے حرف سے میرا تو کائنات میں تیرے سوا کوئی میرا تو کائنات میں صفدر بھائی تیرے سوا کوئی عرض تیری سما تیرے بندے تیرے خدا بندے تیرے خدا دل میں اترتے حرف سے۔ اور قبلہ آخر میں جو آپ نے کلام فرمایا کا ہے ایک شعر پیش کر کے انشاءاللہ اجازت۔ ملائکہ بھی یہ جنت میں جا کے کہتے ہیں کہ اس نگر
خیابان بھولتے ہی نہیں، تیرے دیار کے احسان بھولتے ہی نہیں، عنایتوں کے وہ سامان بھولتے ہی نہیں، تیرے دیار کے۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ، بہت اچھے، جزاک اللہ، بہت جزاک ہی اللہ، زیادہ جزاک خوبصورت، حضور، جزاک اللہ۔ آپ کی بہت ہی زیادہ، آپ کی اعلیٰ ذرفی آئی ہے آپ کہ اتنی آپ ہم بلند جیسے آواز بے سے سوروں کو قبلہ، برداشت کرتے ہیں۔ نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اگر آپ بھی سرے ہیں تو یقین فرمائیں پھر۔ اور شاہ جی میں آپ کے ایسے ہی اتنا ماحول کے بعد میں ایک ذرا سی لطیف بات کروں، اللہ میں نے زندگی میں پہلا نعت خان دیکھا ہے جس نے ایک شعر کہا ہے اور ایک شعر کے بعد پاس کر دیا ہے۔ حضور، یہ کیا صحیح۔ حضور یہ آستانے کا ادب ہے نا ان کے، میں کہتا ہوں حضور ادب پہلا کہ کرینہ ہے کمال، محبت کے کرینوں میں۔ آپ دیکھیں کہ وقار بھائی ماشاءاللہ اتنی میٹھی آواز، اور پھر صفدر بھائی اتنے پکے جناب گلے اور اتنی بلند آوازیں اور اتنے مستند کلاموں پہ تیاریاں دونوں احباب کی، سبحان اللہ جی۔ اگر یہ اچھا آپ نے شاہ جی حضور آپ کے قدموں کی خاک آپ کے کی صدقے ہیں۔ آپ کی سماعت اچھی ہے شاہ جی، آپ کی حضور سماعت میں تو اچھی ہے خود شاہ بھی جی۔ اچھا نہیں ہوں، میری سماعت تو بالکل بھی اچھی نہیں ہے، لیکن معاملہ یہ ہے قبلہ کہ یقین فرمائیں کہ اگر حضور یہ اگر آپ کی نوجوان سماعت طبقہ، یہ نوجوان طبقہ اگر اہل سنت کا سرمایہ ہے نا آنے والے وقت کا قبلہ، تو ثنا خانی کی دنیا پھر سے اعظم چشتی اور کیا کہتے ہیں اس کو محمد علی ظہوری ضرور پیدا کرے گی انشاءاللہ۔ اللہ، بہت خوبصورت قبلہ، بہت اور خوبصورت۔ میں حضور ایک بات کہنا چاہوں گا، آپ نے کہا ہے کہ اعلیٰ سماعت نہیں ہے، آپ تو حضور تڑپاتے ہیں لوگوں کو، آپ تو کلوں پہ چھڑیاں چلاتے ہیں۔ اسد بھائی کے گھر آپ کو یاد ہوگا کہ کیا معاملات تھے حضور، آپ ہی کے قدموں کا صدقہ تو ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اللہ اللہ میرے اجازت ہے، اللہ میں عرض کرنا چاہوں گا راجہ حیدر سلطانی صاحب یہ میں دیکھ رہے ہیں جی، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی۔ شاہ جی آپ کے لیے فرمائش ہے، وقت 1 گھنٹہ 12 منٹ اور 45 سیکنڈ کا گزر چکا ہے، تو میں انشاءاللہ اس فرمائش کو اگلی نشست پہ ڈال دیتے ہیں۔ ایک شعر بہت شکریہ، آپ کل قبلہ آج رات بنتا ہی جو نہیں تھا۔ نشست کے اندر، نہیں آج ایک یہ پڑھ دیں جو کل رات کی نشست پہ عید کے حوالے سے آپ نے پڑھا نا، اس کو ایک اسی ترنم کے ساتھ پڑھ دیں آپ۔ وہ جو کل سنایا تھا آپ کو، ہاں ایک عید پہ، جی ہر میں عید پیش پہ کرتا رویا ہوں۔ ہے، ہر عید پہ رویا ہے محمد کا ہر عید پہ ہے محمد کا گھرانہ، کہ ایک عید پہ حیدر ہے تو ایک عید پہ مسلم، واہ اللہ ایک عید پہ حیدر ہے تو ایک عید
عید پہ مسلم. اور شاہ جی اس کے ساتھ ہی متصل چونکہ آج عقد ہے سیدہ پاک کا، تو میں دعائے زہرا کی بارگاہ میں ایک شعر عرض کرتا ہوں بس اس کے بعد اجازت کے. عباس تیرے نام کو میں اپنے خون سے، عباس تیرے نام کو میں اپنے خون سے، ارے لکھوں وفا سے پہلے یا لکھوں وفا کے بعد، لکھوں وفا سے پہلے یا لکھوں وفا کے بعد. کیا کہنے ہیں، واہ واہ واہ، کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں. واہ واہ واہ. آپ تمامی احباب کا بہت بہت شکریہ. وقار قادری صاحب آپ کی محبتوں کا شکریہ. صفدر علی عادل صاحب آپ کی محبتوں کا شکریہ. حضور مینوکر آصف جی آپ کا آپ آپ کا بہت شکریہ. آپ کا بزم دیار عشق میں آ کر ہم سب کو عزت افزائی دینے کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ آپ سب کی آوازوں کے اندر مزید برکتیں عطا فرمائے، دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائے. میں آپ تمامی احباب کا بزم دیار عشق کی پوری ٹیم کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آخر میں چاہوں گا کہ مولانا شاہ صاحب سے کہ مختصراً دعا فرمائیے گا، اس کے بعد پھر اجازت دیتے ہیں. آمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا. میرے مالک کریم حضور کے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضور کی پیاری شہزادی، حضور کے پیارے غلام اور بھائی حضرت علی المرتضیٰ، آپ کی بارگاہ اقدس میں حضرت امام تقی کی بارگاہ میں ایک شعر کی صورت میں جو ہم نے حاضری پیش کی، اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما. میرے مالک کریم حضور کی آل اصحاب ازواج حضور غوث پاک کی بارگاہ میں اس تمام کو حاضری کو ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. اللہم آمین. انہی تمام بزرگان جن کا ہم نے ذکر خیر کیا ہے، ان سب کی بارگاہ میں خصوصاً اس حاضری کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور. میرے مالک کریم ہم جتنے حاضرین جہاں موجود ہیں، جو سن رہے ہیں، جو سنا رہے ہیں، جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو اس بزم میں ہمارے ساتھ منسلک ہیں ہمیشگی کے لیے، ہمیشہ کے لیے، ان تمام کے ظاہر باطن دین دنیا اول آخر کی خیر فرما. ہم تمام کے رزق مال جان میں برکتیں عطا فرما، والدین کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. جتنے ناظرین ہیں ان سب کے، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ ظاہر باطن دین دنیا اول آخر کے گناہ معاف فرما. میرے مالک کریم جتنے ہم یہاں مل بیٹھے ہیں، یہ باہمی محبتیں، اخوتیں، پیار، مساوات اسی طرح قائم و دائم فرما. جاری یار والی رہے قائم شالا، اوپر تیک نہ پوے خطا بیلی. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک. ناظرین محترم بہت بہت شکریہ. آپ نے ایک مرتبہ پھر اس بزم کے اندر آ کر ہماری عزت افزائی کی ہے، اور اگلے پروگرام تک کے لیے بزم دیار عشق سے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا اس اشعار کے ساتھ کہ آج اشک میرے نعت سنائیں تو عجب کیا، آج اشک میرے نعت سنائیں تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا. آج اشک میرے نعت سنائیں تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا. ان پر تو گناہگار کا سب حال کھلا ہے، ان پر تو گناہگار کا سب حال کھلا ہے، پھر بھی وہ میرے عیب چھپائیں تو عجب کیا، پھر بھی وہ میرے عیب چھپائیں تو عجب کیا. اور دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، پھر بھی وہ میرے خواب میں آئیں تو عجب کیا، پھر بھی وہ میرے خواب میں آئے تو عجب کیا. اسی یقین کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہے، اگلے پروگرام دیار عشق تک کے لیے اپنے میزبان سید محمد عبد الرحمن شرازی کو بزم دیار عشق سے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیار عشق میں اپنا مقام